حدیث نمبر 7۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے بعد جب پاخانہ سے نکلتے تو فرماتے غفرانک، یعنی اے اللہ میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اس باب میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث معروف ہے۔ حدیث نمبر 8۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو پخانہ یا پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرو اور نہ پیٹھ، بلکہ منہ کو پورب یا پچھم کی طرف کرو۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابو ایوب کی حدیث اس باب میں سب سے عمدہ اور صحیح ہے۔ حدیث نمبر 11۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک روز میں اپنی بہن حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی چھت پر چڑھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ شام کی طرف منہ اور کعبہ کی طرف پیٹھ کر کے قضائے حاجت فرما رہے ہیں۔ حدیث نمبر 22۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کو حرج اور مشقت میں مبتلا کرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ امام ترمذی کہتے ہیں بروایت ابو سلمہ، ابو ہریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہما کی مروی دونوں حدیثیں میرے نزدیک صحیح ہیں۔ حدیث نمبر 23۔ حضرت خالد بن جہنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اگر مجھے اپنی امت کو حرج و مشقت میں مبتلا کرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر صلاۃ کے وقت وجوباً مسواک کرنے کا حکم دیتا، نیز میں عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کرتا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 24۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو نیند سے اٹھے تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ اس پر 2 یا 3 بار پانی نہ ڈال لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں کہاں رہا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 25۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو بسم اللہ کہہ کے وضو شروع نہ کرے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔